شہزادی جناب زینب کی شان میں کہ بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے، بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے، کیے ہیں حلق ظالم پر 72 وار زینب نے، بنا کر باپ کے لہجے کو ایک تلوار زینب نے، کیے ہیں حلق ظالم پر 72 وار زینب نے، اور تڑپتے تھے سبھی کرسی نشیں اور خون اگلتے تھے، تڑپتے تھے سبھی کرسی نشیں اور خون اگلتے تھے، کیے جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے، کیے جب تیر لفظوں کے جگر کے پار زینب نے، اور بچھا کے فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں، بچھا کر فرش غم شبیر کا قاتل کے آنگن میں، لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے، لکھی ہے آنسوؤں سے قہقہوں کی ہار زینب نے، اور جو مانگی بھیک بیعت نے تو فوراً اس کی جھولی میں، جو مانگی بھیک بیعت نے تو فوراً اس کی جھولی میں، اٹھا کر رکھ دیا شبیر کا انکار زینب نے، اٹھا کر رکھ دیا شبیر کا انکار زینب نے۔ نعرہ صلوات دیجیے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ گدائے نبی ہوں سوالی نہ سمجھو، گدائے نبی ہوں سوالی نہ سمجھو، بھرا میرا دامن ہے خالی نہ سمجھو، گدائے نبی ہوں سوالی نہ سمجھو، بھرا میرا دامن ہے خالی نہ سمجھو، اور جسے لوگ کہتے ہیں روضے کی جالی، جسے لوگ کہتے ہیں روضے کی جالی، وہ جنت کی کھڑکی ہے جالی نہ سمجھو، وہ جنت کی کھڑکی ہے جالی نہ سمجھو۔ دوں اجل بولی کہ یہ کیسے چلے گی، سکینہ سو رہی ہے، ہوئے جب شام کے سائے بھی گہرے، پرندے چہچہاتے جا رہے تھے، کہاں بانوں نے اے اڑتے پرندوں، کہاں بانوں نے اے اڑتے پرندوں، صدائیں روک لو کچھ دیر اپنی، سکینہ سو رہی ہے، بنانے قبر جب سجاد اٹھے، تو وہ نادے علی دہرا رہے تھے، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودیں، بندھے ہاتھوں سے چاہا قبر کھودیں، اچانک پاؤں کی زنجیر بولی، سکینہ سو رہی ہے۔ نعرہ صلوات۔ سے ہاں اے حسین صدائے آتی ہے زہرا، کرن سے ہاں اے حسین پڑا ہے خاک کے مقتل پہ سر کٹائے حسین، ارے فرس سے گر کے کیا سجدہ خدا، اے قدیم چلا
گلے پہ جو خنجر تو مسکرائے حسین ارے گھرے تھے غیادہ میں اس طرح سرور تلاش کرتی ہے زینب نظر نہ آئے حسین ارے تجھے لئی انہوں نے پیاسا ہی قتل کر ڈالا دیا نہ قطرہ کا پانی بھی تجھ کو اے حسین دیا نہ قطرہ کا پانی بھی تجھ کو اے حسین ارے اٹھائی میت اکبر بھی ضعیفی میں ذرا قدم بھی تمہارے نہ لڑے کھڑا اے حسین ارے منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئی جب اپنی گود میں اصغر کو رن ملا اے حسین ارے جواب بانوں کو کیا دیں گے کیا ہوئے اصغر کھڑے ہیں خیمے کی ڈیوڑی پہ سر جھکا اے حسین ارے زمین کانپ گئی آسمان لرز اٹھا تیرے خیام لینوں نے جب جلا اے حسین صدا یہ آتی ہے زہرا کرن سے اے حسین نعرہ حیدری نعرہ سلوات اب عالی جناب مولانا جناب سے گزارش ہے کہ ممبر افروز ہیں نعرہ حیدری نعرہ سلوات حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کے تلاوت فرما کے محمد شعیب ابن غلام حسین کی روح کو ایصال کرنے کی زحمت گوار فاتحہ
اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا بالقاسم محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ومنکر ولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات بھیجیں بزرگان ملت و ارباب اعضاء، میں نے آپ کی خدمت میں آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، اس میں خالق کائنات مالک موت و حیات ارشاد فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ آیت ایسی ہے، اس کا ترجمہ کہ ہماری قوم کا بچہ بچہ واقف ہے، کیونکہ کثرت سے علماء و ذاکرین نے ایصال ثواب کی مجالس میں اسی آیت کو زیادہ تر منتخب کیا کہ جس میں موت کا ذکر ہے، اور ہم ایسی آیتیں یا ایسی حدیثیں ممبر سے سنا کے دوسری قوموں کو سبق بھی دیتے ہیں کہ دیکھو موت کا تعلق شیعوں سے ایسا ہے کہ جو علی والوں کا ایسا رشتہ ہے کہ جس میں کوئی خوف نہیں۔ دنیا کا ہر بندہ کسی چیز سے ڈرے یا نہ ڈرے مگر موت سے ڈرتا ہے، اور موت آنے سے پہلے موت کے ذکر سے ڈرتا ہے، مگر خدا نے صاف صاف کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھاؤں گا۔ ہاتھ کے لیے نہیں کہا کہ ہاتھ کو موت دوں گا، کان کو موت دوں گا، چہرے کو موت دوں گا، آنکھوں کو موت دوں گا، بدن کو موت دوں گا، کہا نفس کو ماروں گا، نفس کو موت دوں گا۔ اب کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ شب ہجرت نبی نے اپنے بستر پہ علی کو کیوں سلایا؟ جب شب ہجرت علی سوئے تو اللہ نے علی کا نفس لے لیا، اپنی مرضی دے دی۔ اللہ کائنات کو بتا رہا تھا کہ دیکھو میری سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، میرا قانون بدلتا نہیں، میں اعلان قرآن میں پہلے کر چکا کل نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن ہر نفس کو موت دوں گا۔ علی کا نفس اللہ نے لے کے بتایا، نہ علی کے پاس نفس ہوگا نہ علی کو موت آئے گی۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ یا علی نہ علی کے پاس نفس ہوگا اور نہ علی کو موت آئے گی۔ شب ہجرت علی کو بستر پہ نبی نے سلایا۔ 80% کیا 90% آپ سنتے ہیں ذاکرین سے، ہم جیسوں سے، جو جلد بازی سے ممبر پہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ نبی کی جان بچائی بستر پہ سو کے۔ بے شک علی نے بستر نبوت پر سو کے شب ہجرت نبی کی جان بچائی۔ اس جملے کو میں پلٹ کے کہہ رہا ہوں کہ علی نے نبی کی جان بچائی نہیں تھی، نبی نے بچوائی تھی، کیونکہ سلانے والا نبی تھا۔ اب کہنے دیجئے کہ نبی کی مرضی سے نبی کی جان بچائی علی نے، مگر اپنی مرضی سے سو کے اللہ کی توحید بچائی علی نے۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ نصیریوں کو پلس پوائنٹ ملتا اگر علی بستر نبوت پہ نہ سوتے، کیونکہ اللہ کی تمام خصوصیات میں سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی۔ میرا مولا عابد شب زندہ دار تھا، رات بھر جاگ جاگ کے عبادت کرتا تھا۔ اگر شب ہجرت علی نہ سوتے تو نصیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہوتا، مگر علی نے شب ہجرت سو کے بتایا کہ جو ایک رات بھی سو جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ صلوات بھیجے محمد والے۔ اب میرے مولا نے کہاں کہاں تک اللہ کی توحید بچائی ہے۔
دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ تفصیل سے عرض کرتا. نہ اتنی طولانی مجلس پڑھنا ہے کہ مجمع پہ بار ہو، نہ اتنی مختصر کہ یتیم بھتیجے کے دل پہ اثر ہو کہ اتنی دور سے بلایا اور مجلس ٹال کے چلے گئے. چند ضروری باتیں، صرف توجہ کا محتاج ہوں. تاریخ بتاتی ہے کہ علی نے جو انگلی کے اشارے سے سورج پر چاہیا، علی نے جو خیبر میں پتھر پہ علم گاڑا، علی نے کعبے میں پیدا ہونے کے بعد جھولے میں کلہ ازدر چیرا. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صاف صاف ہے. آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، کوئی سورج کو پوچھتا ہے، کوئی ناک کو پوچھتا ہے، توجہ، اور کوئی پتھر کو پوچھتا ہے. علی نے 3 دلیلیں دی کہ اللہ وہ ہے. کلہ ازدر چیر کے بتایا کہ جو علی کے ہاتھوں چڑ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. میں کچھ کہہ گیا. پتھر پہ علم دین کا گاڑ کے بتایا کہ جو علی کے تابع ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. آخر میں سورج کو پلٹا کے بتایا کہ جو بھی علی کے اشارے پہ چلے وہ خدا نہیں ہو سکتا. صلوات بھیجے محمد و علیہ. اب میں نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دینے کا شرف حاصل کیا، بزرگ علماء کے بقول ایک قانون ہے مجلس پڑھنے کا کہ جو آیت یا حدیث کوٹ کی جائے، جس حدیث یا آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے، کچھ دیر اس کی وضاحت کی جائے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، مزہ چکھاؤں گا. اگر میں برگدی کے کسی بھتیجے سے، بچے سے کہوں بیٹا اس مسجد کے فرش پر بیٹھ کے بتاؤ کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، میری ابا اڑ کے بتاؤ اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو یہاں کا رہنے والا ہر بچہ کہے گا کہ لگتا ہے 60 سال کے اوپر کے ہو گئے، سنک گئے ہیں. فرش کا ذائقہ کون بتائے گا؟ اور اگر اسی بچے کے سامنے ہم نے سیب کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، اس کا ذائقہ بتاؤ، کھا کے بتائے گا پھیکا ہے یا میٹھا. چائے رکھوں، اس کا ذائقہ بتاؤ، بتائے گا کڑوی ہے یا میٹھی ہے یا پھیکی. تو جو اللہ نے لفظ ذائقہ استعمال کیا، اللہ جب اس کا نبی و امام بغیر لاجک کے نہیں بولتا، بغیر علت کا کلام نہیں کرتا، وہ تو خدا ہے. تو جب لفظ ذائقہ استعمال کیا تو یقیناً موت کا کوئی ذائقہ ہوگا. اب ہم نے جس کے پیچھے ہمیشہ نماز پنجگانہ پڑھی پابندی سے، جرول کے پیش امام کی خدمت میں گئے، ہم نے کہا سرکار موت کا ذائقہ بتائیے. کہا نہیں بتا سکتے. ہم نے کہا آپ کیسے پیش امام ہیں، کس مدرسے کا پڑھے ہیں، آپ کو موت کا ذائقہ نہیں معلوم؟ کہا آپ کو نہیں معلوم، آپ ہیں جاہل. ہم نے کہا کیوں؟ کہا یاد رکھنا یہ آیت کس پارے میں ہے، کس سورے میں ہے، آیت کا نمبر کیا ہے. میں بتا سکتا ہوں مگر موت کا ذائقہ نہیں. ہم نے کہا کیوں؟ کہا ابھی میں نے چکھا نہیں. توجہ، ابھی میں نے چکھا نہیں. اب ہم جاہل تو جاہل، ہاتھ جوڑ کے کہا سرکار جب چکھ لیجئے گا تب بتائیے گا، جب موت آئے گی تب تو بتائیے گا. کہا صاحب تب بھی نہیں بتا سکتے. ہم نے کہا کیسے مولوی صاحب ہیں، نہ زندگی میں بتا رہے ہیں نہ مرنے کے بعد. کہ موت کا ذائقہ چکھ کے کون بولا ہے آج تک جو ہم بولیں گے؟ بس جتنے بخشی تالاب کے مومنین سامنے ہیں، یا جو لائیو سن رہے ہیں یا جو مائک کے ذریعے سن رہے ہیں، پیغام دے رہا ہوں، مولوی اور مولا میں یہی فرق ہے. مولا آپ کو سلامت رکھیں. مولوی اور مولا میں یہی فرق ہے. مولوی قرآن کی آیت کس پارے میں ہے، زیر و زبر کیوں لگائے بتا سکتا ہے، مگر موت کا ذائقہ مولوی نہیں بتا سکتا. اب جب ہم در مولا پر آئے تو نہ رسول نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ امام حسن نے بتایا، نہ امام حسین نے بتایا. امام حسین کے کمسن بھتیجے نے جب حسین نے کربلا میں اپنے بھتیجے سے پوچھا، اے قاسم تمہارے نزدیک موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ کہ
امو جان شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اصل معنی جاننا ہے تو در اہل بیت پر آنا پڑے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ. اچھا، اللہم صلی اللہ. اب اس میں لفظ ذائقہ استعمال ہوا جو قاسم نے کربلا میں بتایا. کیا کہا؟ شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ نہیں کہا مثل شہد. آپ کو کوئی کتنی میٹھی چائے دے، آپ یہ نہیں کہتے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، آپ یہ کہتے ہیں مثل شہد میٹھی ہے. کائنات میں ایک ہی مثال ہے بہت زیادہ مٹھاس کھانے کے بعد، مثل شہد ہے. مگر لاکھوں سلام جناب قاسم پر جنہوں نے کہا شہد سے زیادہ. وجہ کیا تھی؟ نصرت حسین میں جان دی جا رہی تھی، اسلام کی بقا کے لیے جان دی جا رہی تھی، علی ولی اللہ بچایا جا رہا تھا، تحفظ ولایت امیر المومنین کا مسئلہ تھا. تو علی کے پوتے نے جواب دیا. اچھا، صرف یہ نہیں کہا کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، دن جتایا. کیا کہا؟ امو جان الیوم. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان بھی پڑھے لکھے ہیں، کہ جہاں پر انگریزی زبان میں دا یا دی کا استعمال ہوتا ہے بالکل ویسا ہی عربی زبان میں ال لگایا جاتا ہے. قرآن میں کہاں کہاں ال آیا مجھے نہیں معلوم، میں مثل طالب علم ہوں، مگر دو ال ہمیں معلوم ہیں. ایک اللہ نے استعمال کیا غدیر میں الیوم، ایک قاسم نے استعمال کیا کربلا میں الیوم. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے غدیر میں جو ال کہتا ہے وہ خدا ہے، جو کربلا میں قاسم کہتا ہے وہ بھی ال ہے. کہ الیوم کون سا دن تھا؟ عاشور کا دن تھا. معاملہ کیا تھا؟ ایک طرف لاکھوں تھے، ایک طرف 72 تھے. اچھا، ایصال ثواب کی مجلسوں میں ذاکرین یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. غیر لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے کہ جناب آپ جانتے ہیں مرنے والا کیسے مرا ہے؟ ممبر پہ آئے اور کہہ دیا شہید ہے. ہم سے حجت نہ کیجئے، دم ہو تو رسول سے بات کیجئے. جو رسول نے کہا وہ ہم نقل کرتے ہیں. کہا آپ سمجھے نہیں موتیں کیسے ہوتی ہیں؟ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ایصال ثواب کی مجلس ہوئی، ذاکر آیا، اس نے کہا من مات علی حب آل محمد، یعنی وہ شہید ہے. کوئی کینسر کا مریض تھا، مر گیا. کوئی گھر پہ لیٹے لیٹے گھر میں موت آئی، مر گیا. تو نبی نے تو یہ قیدیں لگائی نہیں، نبی نے ایک قید لگائی ہے، وہ قید ہے محبت اہل بیت کی. من مات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی وہ شہید ہے، چاہے بستر پہ مرے، چاہے ایکسیڈنٹ میں مرے، چاہے اسپتال میں مرے. کہا جناب شہید کسے کہتے ہیں؟ جو جنگ میں مارا جائے، جس کے تیر لگیں، جس کے نیزے لگیں، جس کے سر و تن میں جدائی تلوار کے ذریعے ہو، وہ شہید ہے. ہم نے کہا یہیں پہ ٹھہر جانا. جنگ میں مرنے والا شہید، تلوار کھانے والا شہید، نیزے کھانے والا شہید کسی جنگ کی مثال نہیں دیتا، نہ خیبر کی، نہ خندق کی، نہ صفین کی. اور جمل تو چھیڑنا نہیں ہے، مردانی مجلس ہے. صلوات بھیجے محمد علیہ. تو عزیزان گرامی، سب سے آخری جنگ کربلا، تاریخ اسلام کی آخری جنگ، جنگ کربلا. کیا ہوا؟ ایک طرف فقط 72، ایک طرف لاکھوں. جو لاکھوں کی تعداد میں تھے وہ اسلام مٹانے آئے تھے، اور جو 72 تھے وہ اسلام بچانے آئے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جب حسین والوں نے تلوار چلائی تو یزیدی مارے گئے، جب یزیدیوں نے حملہ کیا تو حسین والے شہید ہوئے. ہم نے جب بھی شہداء کی فہرست دیکھی، لکھی، پڑھی تو صرف 72. کسی
تھے. لیجئے فیصلہ حق. علی والا جو جواب دے وہ علی والا. پوری بات سن لیجئے گا تب چاہے خوش ہوئیے گا چاہے ناراض. نعرہ وہ والا نہیں جو جواب دے یا علی نہیں. ایدی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ کا 24 رجب. جب لشکر کہہ رہا تھا سردار بھاگا، سردار کہہ رہا تھا لشکر بھاگا، نبی نے کہا پروردگار کیا کروں؟ کہا نادے علی مظہر العجائب، پکارو اس علی کو جو مظہر العجائب ہے. پکروایا کس نے؟ خدا نے. پکارا کس نے؟ نبی نے. اس کا مطلب اللہ نے پکروایا، نبی نے پکارا. نعرہ حیدری کے نتیجے میں کیا عمل ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے نعرہ حیدری، یہ پکرواتا ہے. مجمع کہتا ہے یا علی، یہ نبی کی طرح پکارتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو نعرہ لگائے یعنی پکروائے وہ خدا والا، جو علی کو پکارے وہ نبی والا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو عزیزوں، چونکہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے برسی کے عنوان سے، تو چند باتیں ضروری سمجھیں. ہم لوگ ترسے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ہم لوگ مجلسوں میں پڑھ ہی نہیں پاتے ہیں. آپ کہیں گے کس نے روکا ہے پڑھنے کو؟ ہم نے تو بلایا ہے کہ پڑھیں. تو مسئلہ ایسا آتا ہے ہم لوگوں کے درمیان کہ شب بیداری کی مجلس ہے تو ہم شب بیداری کے عنوان پر پڑھتے ہیں. مولا کی مجلس ہے، رخصت تعزیہ کی، تو ہم ویسی مجلس پڑھتے ہیں. مگر جب ایصال ثواب کی مجلس کا موقع ملتا ہے تبھی چند باتیں اور چند جواب دے پاتے ہیں. مثلا آج تک ہمیں تانا دیا جا رہا ہے کہ آپ کا عجب عقیدہ ہے. آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ جب ہم مر کے قبر میں جائیں گے تو آپ کی قبر میں علی آئیں گے. ہم نے کہا بے شک آئیں گے. اور میاں یاد رکھنا، ہماری قبر میں نہیں آئیں گے، تمہاری قبر میں بھی، اور تمہاری کتابوں سے ثابت ہے. بس فرق یہ ہے کہ جب ہماری قبر میں آئیں گے تو ذرا سا داہنے پہلو میں نظروں کے سامنے، جب تمہاری قبر میں آئیں گے تو تمہارے سرانے. میں نے سوال کیا مولا، ہم نے قرآن ہمیشہ سر پہ رکھا، آپ کے بیٹے عباس کا علم سر پہ رکھا، تعزیہ ہم نے سر پہ اٹھایا، دشمن کی قبر میں سرانے آ گئے. کہ میرے بیٹے کے ذاکر ہو کے جہالت کی باتیں نہ کرو، روایتیں پڑھو تب منبر پہ آنا. جب بھی تم بستر پہ لیٹو گے سامنے کی چیز آسانی سے نظر آئے گی، سرانے کی چیز بڑی مشکل سے نظر آئے گی. علی چاہتے یہ ہیں کہ جب چاہنے والوں کی قبر میں آئیں، چاہنے والا فوراً زیارت کر لے. دشمن کی قبر میں آئے تو دشمن سر نچاتا رہے، علی کا چہرہ نہیں دیکھ سکے. اب علی دشمن کی قبر میں کیوں آئیں گے؟ ہماری قبر میں کیوں آئیں گے؟ تاریخ گواہ ہے، ہماری قبر میں آئیں گے مشکل کشائی کرنے، دشمن کی قبر میں آئیں گے اوقات بتانے. علی آئیں گے سوال کریں گے، بول 13 رجب کی محفل سے تو بھاگا، کنڈوں کی نظروں سے تو بھاگا، 21 رمضان کو جلوس تابوت سے تو بھاگا، یا علی مولا حیدر مولا ہوا تو بھاگا. مجلسوں میں نعرہ حیدری لگے، تیرا چہرہ لٹکا. اب تیری قبر میں علی ہے، اگر تیرے باپ میں دم ہے تو اٹھ کے بھاگ. صلوات بھیجے محمد عالم. یا علی. اب ہماری قبروں میں جو آئیں گے علی، وہ مدد کرنے آئیں گے، اور جب مدد کرنے آئیں گے
تو سوال و جواب ہوں. تو پہلا جواب دے دوں کہ دشمن کہتا ہے آپ کا عزم مزاج, آپ کہتے ہیں میری قبر میں علی آئیں. ایک وقت میں نہ جانے کتنی قبریں بنتی ہیں, ایک وقت میں نہ جانے کتنے مومنین مرتے ہیں. کوئی بخشی تالاب میں مرا, کوئی لکھنؤ میں, کوئی حیدرآباد میں, کوئی کلکتہ میں. ہم نے کہا کیا بک رہے ہو یار, ملک الموت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی برگدی میں مرا, کوئی لکھنؤ میں مرا, کوئی کلکتہ میں مرا, تو کئی گھنٹے بعد فلائٹ سے پہنچتا ہے ملک الموت. کہ ہر جگہ ایک وقت میں پہنچتا ہے. ہم نے کہا علی کو نہ پہچانے, ملک الموت کا بھی مولا علی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. جب ملک الموت ایک وقت میں سب کی روح لینے جا سکتا ہے تو علی مشکل کشائی کرنے کیوں نہ آئے؟ کہا نہیں, یہ بتائیے کہ جب مردہ قبر میں لٹایا جاتا ہے تو بہت سی بستیوں میں پتھر لگائے جاتے ہیں, بہت سی بستیوں میں لکڑی کے پٹھے لگائے جاتے ہیں, ٹنوں مٹی ٹاپ دی جاتی ہے. آپ کے مولا کیسے آتے ہوں گے؟ ہم نے کہا عجیب بات ہے, سب سے پہلے کیا ہے؟ کہا مٹی ہے. تو جب مٹی ہے تو عربی میں کہتے ہیں تراب. میرے مولا کو کہتے ہیں ابو تراب, یعنی تراب کا باپ. دنیا میں لائق اولاد وہی ہوتی ہے جو باپ کو آتے دیکھے تو راستہ چھوڑ دے. اور اگر پٹھے لگے ہوں گے تو پٹھوں کی اوقات علی کے سامنے کیا, جو بائیں ہاتھ کی دونگلیوں پر در خیبر اٹھا لے. اگر پتھر لگے ہوں گے تو پتھر کی اوقات علی کے سامنے کیا, جو دین کا عالم پتھر پہ گاڑ چکا ہو. علی آئیں گے, منکر نکیر سوال کر رہے ہوں گے, بول تیرا دین. ہم اور آپ خاموش. آواز آئے گی کیوں ڈرتا ہے؟ تیری قبر میں تیرا مولا آ گیا ہے. بے جھجک کہہ دے تیرا دین دین اسلام ہے, جس کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, میرا پسندیدہ دین اسلام ہے. پھر سوال ہوگا, بول تیری کتاب